بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا، ہاں ہم تمہیں بتائیں، من اسلم وجہہ للہ، جس آدمی نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف، وجہہ وجہ چہرے کو، یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ نہ من کی طرف نا، من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، للہ اللہ کے لیے جھکا دیا، چہرے سے مراد ذات ہو گئی۔ چہرہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ تشبیہ دینی ہے، تو تشبیہ میں اصول کے مطابق جو بہتر چیز ہوتی ہے اس سے یا بدتر چیز ہوتی ہے اسی سے تشبیہ ہوتی ہے۔ تو انسان کی شخصیت میں چونکہ چہرہ اس کا عکاسی کرنے والا ہے، نمائندگی کرنے والا ہے سارے جسم کی، اس لیے عربی اور اردو محاورے میں بھی چہرہ بولا جاتا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال محاورے میں بولتے ہیں نا، تو منہ سے مراد بھی شخصیت ہی ہوتی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس آدمی نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا۔ اسلامہ کا مطلب یہ کہ اپنے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے سامنے بالکل ختم کر دیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے۔ فَلَهُ، اس شخص کے لیے، یہ ہو کی ضمیر پھر اسی آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے، فَلَهُ، اس شخص کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، پھر وہ لوٹ گئی اسی کی طرف، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے ضمائر ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، بار بار لوٹ کے اس من کی طرف جا رہی ہیں کہ من اسلم، جس نے کیا کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اسلام کو قبول کر لیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے، فلہ، اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس۔ بار بار اللہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جب تم اپنے اعمال اچھے کر لو گے، احسان سے کام لیتے رہو گے، تو تمہارا اجر کہیں نہیں جا رہا، ہمارے پاس ہے، یعنی ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارا اجر، تمہاری چیزیں واپس دے دیں گے۔ اللہ تعالی کے ہاں بہت اجر ہے، وہ ایسی عظیم اور ایسی کریم ذات ہے کہ خود ہی کہتا ہے نیکی کرو، خود ہی توفیق دیتا ہے، اور پھر خود ہی آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی اجر لے لو۔ یہ ہے اللہ کے کرم کا اور اس کے انعام کا معاملہ۔ جیسے بادشاہ باغ لگائے، محنت کرے اور دنیا جہان سے پودے اکٹھے کر کے لائے، اور پھر اس کی نگرانی کرتا رہے، اور مالی توڑ کے لاتا ہے تو اسی کو دے دیتا ہے بادشاہ، اور کہتا ہے یہ سب تمہاری محنت ہے، یہ سب تمہارا کام ہے، رکھو اسے۔ حق تعالی شانہ کا کیا ہے؟ توفیق وہی دیتا ہے، نیکی کی بھی توفیق، اور پھر اس کے مہیا اسباب بھی وہی کرتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر آخر پہ پہنچ کے بندے کو کہا کہ اچھا یہ تم رکھو، یہ تم لو، یہ تمہاری میں، یہ کرم ہے اس کا۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف اور نہ ان کے لیے کوئی رنج۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی۔